کچھ بات تو پنجابی میں ہو جائے، بہت سارے عاشقان رسول کی دل جوئی ہو جائے گی. ایسے تو آپ بولتے ہیں پنجابی ماشاءاللہ. اسی کو سوال کرو نا، پھر دے مطابق میں جواب سید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل کچھ حدیث کے ذریعے میں بتائیں، کیونکہ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ امتی نبی پاک کی شان بیان کرے. یہ تو امتی پر حق ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر کے جو فضائل آپ نے بیان فرمائے، سے چند حدیثیں ہمیں سنائیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان مبارک اس حوالے دے نال بہت خوبصورت ہے. فرمایا کہ منو جنہ نفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مال نے پہنچایا، اینا نفع کسی ہور دے مال نے نہیں پہنچایا. ایک دوسری حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جس بندے نے بھی دنیا دے ہوتے میرے ہوتے کوئی احسان کیتا یعنی خدمت کیتی، میں دنیا دے اندر دا بدلہ چکاتا سوائے ابو بکر صدیق دے کہ ایدے احسانات دا بدلہ میں قیامت دے دن ہی ادا کروں گا. تیسری حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ لوگاں وچوں کوئی ایسا نہیں ہے گا جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ اپنی جان و مال دے اعتبار نہ میرے ہوتے احسان کیتا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دے مال خرچ کرن دے جڑیاں صورتیں ہے وہ اس طرح کی قرآن پاک دی آیت مبارک ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دن رات اعلانیہ خفیہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے بارے سے ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سی کہ آپ دے کول 40,000 درہم سی، آپ نے 10,000 درہم جڑے اعلانیہ خرچ کیتے، 10,000 درہم پوشیدہ خرچ کیتے، 10,000 درہم دن چ خرچ کیتے، 10,000 درہم رات چ خرچ کیتے، اور آپ دی فضیلت دے اندر ہی یہ آیت مبارکہ نازل. ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقی ہے. اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر بھی یہ ہے کہ سچ لیاون والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچ دی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. یہ آپ دے فضائل ہے یہ، اور اس تو علاوہ ماشاءاللہ آپ دے فضائل دے ہوتے تو پوری کتاب موجود ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جتنی بات کریں اتنی کم ہے. مفتی صاحب سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، پھر اب چونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، کتاب کا تعارف بھی آج تو، کہ بہت ساری ڈائمنشنز ہیں. عشق رسول ہے، خوف خدا ہے، تقوی، پرہیزگاری، جواں مردی، لیڈرشپ، پھر آپ کا جرت مند ہونا. لیکن ایک بزنس مین کی حیثیت سے، اور جیسے ہم نے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، تو کیسے بڑے بڑے کام یا کتنی بڑی بڑی نیکیاں آپ نے اپنے مال کے ذریعے کمائی اور کہاں رائٹ آپ نے فیصلے کیے. سبحان اللہ. یہ بہت سارے بزنس مینس کے لیے، بہت سارے مالداروں کے لیے، ہم سب کے لیے مدنی پھول ہوں گے. اس پر مدنی پھول لیتے ہیں. ایک دو کال سلسلے میں شامل.